سامعین ذی وقار، انسان جب اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، اسے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ ایک مالدار آدمی کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میرا گواہ ہے۔ کہا کہ تمہارا کوئی کفیل ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا کہ اللہ میرا کفیل ہے۔ وہ نیک آدمی تھا جو مالدار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس نے اسے 1000 دینار دے دیے۔ واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ وہ آدمی جو تھا جس نے قرض لیا، اس نے خوب محنت کی اور وہ جو قرض اس نے جو لوٹانا تھا اس نے وہ جمع کر لیا۔ اب وہ واپس آیا تو بحری سفر تھا اس وقت۔ واپس آیا تو دیکھا نہ کوئی جہاز ہے نہ کوئی کشتی ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس لکڑی میں وہ 1000 دینار جو تھے وہ اس نے رکھ دیے اور ایک خط جو تھا اس میں وہ بھی رکھ دیا اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ آدمی جس نے جو قرض دیا تھا مالدار، وہ آیا اس مقررہ جگہ پر وقت پر قرض لینے، تو اس نے دیکھا کہ ابھی تک تو وہ نہیں آیا۔ اللہ کو کفیل بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر وہ آدمی نہیں آیا۔ وہ انتظار کرتا رہا تو وہی لکڑی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، کہا کہ چلو گھر جا کر اس کی آگ جلاؤں گا۔ وہ اسے گھر لے گیا، اس کی آگ جلانے لگا۔ جب اس کو کاٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر 1000 دینار پڑے ہیں اور ایک خط بھی پڑا ہے اسی کے نام۔ اس نے اٹھا لیا۔ اب سب سمجھنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس آدمی کے دل میں یہ کس نے ڈالا کہ تو 1000 دینار اس لکڑی میں ڈال؟ اللہ نے۔ اس آدمی کو کون لے کر آیا کہ تو اس جگہ پر آ؟ اور وہی لکڑی اس نے اٹھائی، وہ کس نے اس کے ذہن میں ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کیوں ہم اس کی بارگاہ سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کیوں غیروں کے آگے جا کر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی جھولی پھیلاتے ہیں؟ اس رب سے مانگیں جو سب کو دینے والا ہے، جو سب کو نوازتا ہے۔ اس پر کامل بھروسہ کریں، پھر دیکھیں وہ کہاں سے اسباب پیدا کرے گا، ہمیں کچھ خبر تک نہیں ہوگی۔